اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادا پوتا شو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام گزشتہ کم از کم 1.5 دہائی سے کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم نان پولیٹیکل چیزیں اور اس طرح کی پرسنل فائنانس کی بات کرتے ہیں، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ ہمارے پروگرام کے اندر آپ غیر سیاسی سوال پوچھیں یا پیغام بھیجیں، اور یہ بھی کوشش کیا کریں کہ ہمارے پروگرام کے اندر جو ہے وہ ریلیونٹ کویسچن پوچھیں، ٹھیک ہے، متعلقہ کویسچن پوچھیں۔ باقی آپ کے سوالات کے لیے فورم ہے ہی نا، یہ سیاست سارا دن ہوتی رہتی ہے، اور عوامی مسائل یہ سارا دن ہوتے رہتے ہیں۔ سارے میڈیا کے اوپر یہی بک ہوتی رہتی ہے۔ ہم نے یہ اکانومی کا ذرا ہلکا سا الگ سے ایک ٹھیلا لگایا ہے، ٹھیک ہے، دکان سے جائیے تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اسی کے متعلق کیا کریں۔ یہ تو گزارش تھی آپ سے۔ اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جب ہم آپ سے مخاطب ہیں تو پاکستان کا جو وفد ہے IMF سے مذاکرات کے لیے وہ روانہ ہو گیا ہے، اور جناب اورنگزیب رمدے صاحب کی سربراہی میں گیا ہے۔ اور اورنگزیب رمدے صاحب جو ہیں حبیب بینک کے سربراہ رہے ہیں، ابھی حال ہی میں ریزائن دے کے وہ فائنانس منسٹر بنے ہیں۔ IMF کے ساتھ بیشتر باتیں ہماری طے ہو چکی ہیں۔ اگلے 3 سال کے لیے پاکستان IMF کا پروگرام لینے جا رہا ہے۔ 6 سے 8 ارب ڈالر اس کی مالیت ہو سکتی ہے، لیکن اصل فائدہ جو ہوگا وہ IMF کے اس سرٹیفکیٹ کا ہوگا جو کہ ہمیں ملے گا، اور اس کے بعد پھر جب ہم دنیا بھر کے ساتھ ڈیل کریں گے تو ہمارے ذرا دم چکی ہوگی، ریٹنگ بہتر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہے جی اب تک کی صورتحال۔ اچھا، تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ 70,000 کے لیول سے اوپر اس نے عید سے پہلے کلوزنگ تو دے دی تھی، اب عید کے بعد کھلی ہے تو اب اس کے اوپر سیلنگ کا پریشر آ رہا ہے۔ ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے پازیٹیو میں تھی، ابھی آپ سے گفتگو کرتے کرتے پھر نیگیٹو میں چلی گئی ہے۔ تو یہ ہے دوسری جسے کہنا چاہیے بات۔ لیکن ان باتوں کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت اللہ آپ کا بھلا کرے، آج سعودی عرب کا ایک ڈیلیگیشن پہنچا ہے، اس کے وزیر خارجہ کی سربراہی، اور وہ وزیر خارجہ جو ہیں وہ 100 رکنی ڈیلیگیشن کی صدارت کر رہے ہیں، اور یہ سرمایہ کاروں کا، سعودی سرمایہ کاروں کا وفد ہے جو پاکستان میں سرمایہ کاری کے حالات کا جائزہ لے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ پہنچا ہے جی ڈیلیگیشن سعودی عرب سے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ ایران کا ڈیلیگیشن بھی آ رہا ہے، میرے خیال صدر آ رہے ہیں، اور قطر کا ڈیلیگیشن بھی اسی ہفتے پاکستان پہنچ رہا ہے، اور قطر کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھی سرمایہ کاری کی پرپوزلز ہی لے کے آئے گا۔ اگرچہ ایران جو ہے اس کی کوئی شہرت یا تعلقات ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہیں، آج کل تو خیر دنیا کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن ایران بہادر جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کاروبار کی بات کرنے ہی آ رہے ہیں۔ یہ جو تیل کی گیس پائپ لائن ہے اس پہ بھی بات ہوگی، اور بارٹر ٹریڈ کا حجم بڑھانے کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تو یہ پاکستان اس ہفتے میں اہم معاملات سے کرے گا۔ میں اس کا اگلا لیول آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ جب چاچو کا دورہ چین ہوگا اور اس کے بعد چین کے صدر جی پنگ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر تشریف لائیں گے، اس کی تیاری ہو رہی ہے اس وقت دفتر خارجہ کے اندر۔ تو اس کے بعد پھر آپ کو ایک جمپ سٹارٹ ملے گا۔ اس سے پہلے کہ معیشت جمپ سٹارٹ کر جائے اور آپ دوڑ کے اس پہ چڑھتے ہوئے اپنی لتباں توڑا بیٹھیں، آپ کو اس کے اندر، اس معیشت کے اندر اپنا حصہ رکھ لینا چاہیے، جس بھی صورت کے اندر ہو، جو بھی آپ کو پسند آئے کہ میرا اس معیشت کے اندر یہ حصہ ہونا چاہیے،
آپ کو اس معیشت میں وہ حصہ رکھ لینا چاہیے۔ تو یہ ہے جی اس وقت تک کی صورتحال۔ اب چلتے ہیں ہم دیگر خبروں کی طرف۔ دیگر کوئی ایسی خبریں ہیں نہیں ہیں جن کے اوپر ہم کوئی دماغ کھپا سکے، ہیں جی؟ ہاں صرف یہ ایک انٹرسٹنگ خبر ہے، وہ میں نے کہا کہ آپ تک ضرور پہنچائی جائے۔ وہ انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ جیسے ہی ایران نے حملہ اسرائیل کے اوپر مکمل کیا، اس کے ساتھ ہی عالمی منڈی کے اندر خام تیل کی قیمتیں جو بہت بلند سطح کے اوپر پہنچ چکی تھیں، ان کو پچھلا گیئر لگ گیا، وہ ریورس ہونا شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جب میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں تو یہ تازہ ترین خبر ہے اس وقت تک، تو اللہ آپ کا بھلا کرے۔ سنگاپور ڈیٹ لائن سے خبر ہے، ظاہر ہے کہ فار ایسٹ کے اندر آئل کی ساری ٹریڈنگ اور دنیا بھر سے چوری کا آئل جو ٹریڈ ہوتا ہے وہ یہیں سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یہ جناب برنٹ کی ڈیلیوری جی 0.5% سے کی شرح سے گر کے $89.95 پر بیرل کے اوپر آ گئی ہے۔ اور ویسٹ ٹیکساس انٹرنیشنل انٹرمیڈیٹ WTI کا جو فیوچر ہے وہ بھی 52 سینٹ ڈاؤن ہے اور $85.14 کے اوپر اس وقت ٹریڈ جاری ہے۔ تو یعنی کہ انہوں نے کیا اے حملہ سی، چلو جی شروع کرو جی ٹریڈنگ۔ ٹھیک ہے، لیں جناب۔ اب جناب ہم چلتے ہیں آج کے فیڈ بیک کی طرف، اور فیڈ بیک آج ہم نے پڑھنا، ایک ہفتہ ہمارا دادا پوتا شو بند رہا تو اس لیے میں نے کہا کہ اب اس کا سلسلہ بحال کیا جائے، اور آج ہم پڑھیں گے 2 اپریل کا میسج۔ السلام علیکم دادا جی، گزارش ہے کہ میں مزدور ہوں، میری بیٹی میٹرک امتحان سے فارغ ہے، اور مجھے بتائیں کہ کوئی کورس بتا دیں جس سے گھر میں بیٹھ کر پردے میں روزگار چلا سکے۔ عمر تقریباً 13 سال ہے اور دیہات سے تعلق ہے، حویلی لکھا اکھاڑا سے کے علاقے سے، جبکہ زیادہ نمبروں سے پاس نہیں ہے، پورے سورے نمبروں سے انہوں نے میٹرک کیا ہے بچی نے۔ تو آپ مہربانی فرما کر مجھے کوئی اچھا سا کورس بتا دیں۔ دادا جی میرا بیٹا جو ہے نا وہ کاروں کا VTI سکول ہے ہماری تحصیل میں جناب آباد میں، اس میں بچہ جو ہے نا وہ کورس کر رہا ہے آٹو کا، گاڑی، وہ کچن ٹریننگ سکول میں کر رہا ہے۔ تو اس کے ابھی 4 ماہ باقی ہیں، تو اس کو ابھی کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے اتنا زیادہ کچھ چیز تو اس کو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ اس کو جب یہ کورس کر لے تو وہ کچھ سند وغیرہ جاری ہو، اس کے بعد اس کو کیا کریں؟ اس کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ پلیز 2 منٹ نکالیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ میں ایک مزدور دیہڑی دار بندہ ہوں، تو آپ کے تعاون سے میرے شاید بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ امید ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل بہتر کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ شکریہ۔ اچھا بھائی جان، آپ مزدور ہیں اور دیہڑی دار بندے ہیں تو کوئی گل نہیں، دیہڑی کر کے کھاتے ہیں نا، اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے ہیں، کسی سے مانگ کے تو نہیں نہ کھاتے۔ ویسے کیا کریں، یہاں پہ مانگ کے کھانے والے تو وزیر اعظم بن جاتے ہیں، آپ اور میں دیہڑی دار ہی رہتے ہیں۔ میں بھی دیہڑی دار بندہ ہوں سر، نہ کریے تھے پیسے نہیں ملتے۔ اچھا جی، پہلی بات یہ جو میٹرک میں ہے، بچی جس نے میٹرک کیا ہے، یا تو اگر تحصیل منچن آباد ہے تو بہاول نگر کا بہت مشہور ہے میڈیکل ڈسٹرکٹ ہاسپٹل، میڈیکل نہیں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بہاول پور جو ہے، اس میں میڈیکل کے چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں، سال کا 2 سال کا، زیادہ تر سال کے ہیں۔ اس میں ڈسپینسر کا کورس بھی ہوتا ہے، ڈسپینسر، اس میں مڈ وائف کورس بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر 2 تو مجھے یاد آ گئے، اس کے اندر لیب ٹیکنیشین کا کورس بھی ہوتا ہے، یہ بھی 1 سال کا ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک کورس اگر آپ کروا دیتے ہیں بچی کو کسی طریقے کے ساتھ، اور پھر ان کے ساتھ وظیفہ بھی ملتا ہے،
میرا خیال ملتا تو تھوڑا سا ہی ہے، 2000 روپیہ مہینے کا وہ دیتے ہیں آنے جانے کا کرایہ. لیکن 2 آپشنز ہیں بہاول نگر کے اندر. تو یہ جو ڈسٹرکٹ DHQ ہاسپٹل، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بہاول نگر جو ہے، وہاں پہ تو یہ کورس ہوتا ہے، میرے جاننے والوں کے بچوں نے کیے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا تو مجھے یقین ہے. اور یقیناً یہ اکاڑا میں بھی ہوتا ہوگا، تو آپ کو دونوں نزدیک پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کے اوپر غور کریں بچی کے حوالے سے کہ اس کو ایک مطلب جہاں پہ وہ 10 سال کی تعلیم ہے، سے 13 سال کے اندر میٹرک ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو عمر کا بھلیکھا لگ رہا ہے، یہ عمر کا جو اصل ہوتا ہے نا وہ ماؤں کو ہی پتہ ہوتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اگر میٹرک اس نے کر لیا تو میٹرک کے بعد 6 ماہ سے 1 سال کا کوئی ان میں سے کورس پسند کر لے بچی. اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ڈسپینسر کا کورس کر لیتی تو وہ کسی بھی یہاں پہ لیڈی ڈاکٹر جو پرائیویٹ کلینک کر رہی ہوگی اس کے ساتھ وہ ایسوسیٹ ہو جائے گی. ایک رسپیکٹیبل جاب اس نے خواتین کو ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اگر وہ کورس کر لیتی ہے یہ مڈ وائف کا، تو وہ گھر بیٹھی ہوئی لوگوں کو، محلے کی عورتوں کو، بچیوں کو جو ہے جو کہ زچگی وغیرہ کی طرف جاتی ہیں ان کی رہنمائی کرتی رہے گی اور اس کو گھر بیٹھے رزق لگ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے میرے ذہن میں فوری طور پہ یہی آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کمپیوٹر کے اوکھے کام کی طرف ڈالنے کی بجائے سوکھا کام میں گئے، اور اس میں فوری طور پہ کمائی بھی شروع ہو سکتی ہے اور وہ صاحب روزگار بھی ہو سکتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کا بچہ اس نے کر لیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کورس کر رہا ہے گاڑیوں کا. یہ گاڑیوں کے مختلف بڑے شو روم بنے ہوتے ہیں، 3S شو روم ان کو کہتے ہیں، سیل، سروس اینڈ اسپیئر پارٹ. ٹھیک ہے، اس کے اندر گاڑیاں بکتی بھی ہیں، مطلب یہ ٹویوٹا کا بھی ہوتا ہے ہر بڑے شہر کے اندر، ہونڈا کا بھی ہوتا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے پھر ہونڈا کے موٹر سائیکلوں کا بھی ہوتا ہے، ہونڈا کی گاڑیوں کا بھی ہوتا ہے، باقی گاڑیاں جو آ رہی ہیں ان کے بھی یہ شو روم ہوتے ہیں. ان شو رومز کے اوپر ایسے بچوں کو نہ صرف کہ یہ سرٹیفکیٹ کرنے کے ووکیشنل سے سرٹیفکیٹ کرنے کے بعد ان کو وہاں پہ انٹرنشپ مل جاتی ہے، بلکہ اس کے بعد ان کو جاب بھی مل جاتی ہے اور اچھی جاب ہوتی ہے. میں یہاں پہ ایک صاحب کو جانتا ہوں جو یہ کورس کر کے، تو ان کے اپنے والد صاحب کی بھی ورکشاپ تھی جن سے میں گاڑی ٹھیک کرواتا تھا. تو وہ اس بچے نے کہا اپنے والد کو کہ میں نے آپ کی ورکشاپ پہ کام نہیں کرنا. وہ جا کے ہونڈا کی ورکشاپ پہ ملازم ہو گیا کورس کرنے کے بعد. تو وہاں سے پھر اس کا فلوک لگا. آج کل وہ UAE میں ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو BMW گاڑیاں آتی ہیں باہر سے امپورٹ ہو کے، ان کی دیکھ بھال کرنے اور ان کو فٹ شٹ کر کے ورکشاپ سے باہر نکالنے کی اس کی ذمہ داری ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے نے اچھا کورس کیا ہے. آٹو کا کورس جو ہوتا ہے کوشش کریں کہ اس طرح کی کسی ورکشاپ کے اندر ان کو کوئی جاب شاپ مل جائے. پاویں انہوں نے کہنا جی کچھ بھی نہ دینا، صرف تسی بچے نو کام سکھا دے. ٹھیک ہو گئے. یہ 2 کام جو ہے نا یہ آپ نے ضرور کرنے ہیں. بچے اگلے 1 سے 2 سال کے اندر صاحب روزگار بھی ہو جائیں گے، آپ کی مدد بھی کریں گے اس حوالے سے. ٹھیک ہے، آپ نے بڑی ہمت دکھائی ہے کہ دیہڑی دار بندہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے اپنے دونوں بچوں کو پڑھا لیا ہے. اس کے اوپر ہماری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیں. اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ نوشہرہ پشاور سے. کو معلوم ہے یہاں پر یوتیوں کا مکمل کنٹرول ہے. ہم ان سے لڑائی لڑتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی جگہ پہ لیک آف انفارمیشنز کی وجہ سے وہ ہمیں گھیر لیتے ہیں. تو ایک ویڈیو تھا میرے پاس، تو اس وقت اویلیبل نہیں ہے، نواز شریف کا کسی قادیانیوں کے ایونٹس میں وہ کچھ اسپیچ دے رہے ہیں کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں. تو اگر آپ کے پاس اس کے کچھ اپڈیٹس ہیں اور یا اس کے اوپر کوئی ویلاگ کر سکتے ہیں تو مہربانی ہوگی، ہمارے لیے تھوڑا آسان ہو جائے گا. ان کو تو ہم بولتے رہتے ہیں کہ تمہارے لیڈر کے لنکس قادیانیوں کے ساتھ ہے، لیکن وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ نواز شریف نے بھی تو بولا تھا کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں. اچھا دیکھیے، یہ جو ہے نا یہ بڑی اہم گفتگو ہے، یہ بڑی حساس گفتگو ہے
قادیانی پاکستانی ہیں، وہ ہمیں مسلمان مانے یا نہ مانے، ہم تو ان کو پاکستانی سمجھتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے، ہم نواز شریف صاحب کا کیوں جواز پیش کرتے پھریں کہ انہوں نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا، لیکن میری رائے کے اندر اگر وہ پاکستانی ہیں تو بینگ پاکستانی انہیں وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو کہ پاکستان کے اندر جو کسی بھی شخص کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ میں اقلیت کے فلسفی کے اوپر بلیو نہیں کرتا کہ فلانا اقلیت ہے فلانا اکثریت ہے، ہم بھی تو اقلیت تھے نا یار، ہمیں کتنا برا لگتا تھا ہندوستان کے اندر، ہم نے الگ ملک بنا لیا، تو کیا اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ الگ ملک بنا لیں ہم سے جو یہاں کی اقلیتیں ہیں؟ نہیں، انہیں ہمیں یہی کہنا ہے کہ وہ ہمارے برابر کے پاکستانی ہیں اور ان کو ان کے حقوق دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ جو نواز شریف صاحب کی تقریر ہے وہ پوری اگر آپ نے سنی ہو، میں اس دن اس موقع کے اوپر موجود تھا جب یہ بات ہوئی تھی، یہ سیفما کا فنکشن تھا، ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسیشن ہے، وہ قادیانیوں کا فنکشن نہیں تھا، امتیاز عالم صاحب اس کے چیئرمین تھے، آج کل وہ ڈیفنکٹ ہو گئی ہوئی، سیفما کا فنکشن تھا۔ سیفما کے فنکشن کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ وہ بھی ہماری طرح پاکستانی ہے، بھائی کا لفظ میرا خیال استعمال نہیں کیا گیا تھا، وہ بھی ہماری طرح پاکستانی ہے، تو بالکل درست بات ہے، ہم اس کا بات کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہے۔ وہ ایک پوائنٹ آف کنٹروورسی جو ہے وہ ہمارا ان کے ساتھ ہے اور وہ رہے گا انشاءاللہ تا قیامت رہے گا، ٹھیک ہو گیا، بس یہی ہے نمبر ایک۔ نمبر دو، یار اس کو چھوڑے، اس کی اولاد جو ہے وہ یہودیوں کے گھر میں پل رہی ہے، یار اس سے بڑا اور کیا آرگومنٹ ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہودن کے گھر میں پل رہی ہے اس کی اولاد، ٹھیک ہے، اور جو اپنی اولاد نہیں پال سکتا وہ آپ کی اولاد کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ایک اور فکرہ لے لیں اس سے، ٹھیک ہے نا، جو اپنی اولاد نہیں پال سکتا وہ تمہاری اولاد کے لیے کیا کرے گا؟ اور ویسے بائی دا وے وہ پال رہا ہے، پاکستان سے ہر سال ہر مہینے ایک اتنی بڑی رقم بھیجی جاتی ہے جو طلاق کے ایگریمنٹ میں لکھا گیا تھا، نہ اپنی بیٹی کو اون کرتا ہے نہ اپنے بیٹوں کو اون کرتا ہے۔ آپ مجھ سے دلائل لے لیا کریں اس طرح کے جس طرح میں آپ گھیرے میں آ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ آخری فیڈ بیک جی۔ السلام علیکم محترم رضوان رضی صاحب، آپ نے ایک پروگرام نے اپنے آپ کو ڈھیٹ کہا جس کا مجھے ذاتی طور پہ انتہائی دکھ ہوا۔ یقین جانیے کہ آپ ڈھیٹ نہیں ہیں، میں بذات خود ایک استاد آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہماری قوم میں جاہلیت اس حد تک سرایت کر چکی ہے کہ اگر آپ اس کو سیدھی اور سچی بات بتائیں گے تو آپ کو متون ہی ٹھہرائے گی، اس لیے خدا را اپنے آپ کو ڈھیٹ مت کہیں۔ اچھا، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے اپنے ایک لاگ میں پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور والوں کا ذکر کیا تھا۔ میرا تعلق اسی علاقے سے ہے اور اس لیے میں آپ کو اپنا نام نہیں بتاؤں گا۔ ایک طرف جہاں جماعت علی شاہ صاحب کی تاریخی خدمات قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے حوالے سے ہیں، وہیں آپ مذہبی پیشوا، پیر اور اپنے علاقے کے جاگیردار بھی تھے اور حاکم وقت سے تعلقات بھی رکھتے تھے۔ میرا آپ سے علمی سوال ہے کہ اس دو طرفہ رویے کی وضاحت کیجیے، کیونکہ میں بچپن سے ہی اس کشمکش میں ہوں کہ قیام پاکستان کہیں غالب کے اس مصرے کی تشریح تو نہیں کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی۔ برائے مہربانی تفصیل سے رہنمائی فرمائیے گا، بہت شکریہ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں آپ سے عرض کر دوں جو ہے وہ بنیادی طور پہ زیادہ سے زیادہ اگر آپ اس حوالے سے بات کریں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو برتھ تھی وہ پری میچور تھی، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو، اور وہ رویہ جو ہے وہ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے لوگوں کے اندر۔ پی ٹی آئی نے کتنے بڑے بڑے نعرے لگائے تھے، کتنے بلند و بانگ دعوے کیے تھے، دوسروں پہ تبرے کیے تھے، لیکن جب وہ آئے تو ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کس عہدے کے اوپر کس بندے کو لگانا ہے۔ چلیں 200 ماہرین کو تو مارے گوری، جو ماہرین معاشیات انہوں نے لے کے آنے تھے۔ یار جو ایگزسٹنگ سرکار ہے نا، حکومت ہے نا، بھئی کس ضلع کے اندر کس ڈی سی او کو لگانا ہے، کس محکمے کا سربراہ کس سیکٹری کو لگانا ہے، ان کے پاس زیرو ہوم ورک تھا۔ پہلے انہوں نے صوبے کے اندر آ کے یہ ڈیزاسٹر کیا، کے پی کے اندر،
اور رشوت کا چور بازاری کا ایک بازار گرم کیا جو اب تک ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور گزشتہ الیکشن کے اندر انہوں نے اسی چور بازاری کی بنیاد کے اوپر الیکشن میں دھاندلی کی، ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے وفاق میں آ کے 2018 میں یہ تباہی پھیری، اور وہ یہاں پہ گوگی اور جناب پیرنی اور یہ سارے بیٹھ کے لوگوں سے پیسے وصول کر کے اپوائنٹمنٹ کروا رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. اس کے برعکس پی ایم ایل این نے، آپ ان کی تمام باتوں پہ تنقید کریں، آپ مریم نواز شریف سے آج پوچھیں نا کہ راجن پور کے اندر ڈی سی او کون ہے اور ڈی پی او کون ہے، اور اگر آپ کو آج انہیں بدلنا ہے تو ان کی جگہ آپ نے کس افسر کا انتخاب کر رکھا ہے. اس کے پاس پورے پنجاب کے 36 اضلاع کی فہرست موجود ہوگی، وہ اسی وقت آپ کو نکال کے بتائے گی اپنے موبائل میں سے کہ یہاں پہ اس کو اپوائنٹ کرنا، اس کو اپوائنٹ کرنا ہے، اگر اس کو ہٹانا پڑ گیا تو کسی نہ کسی وجہ سے. پی ٹی آئی کی طرف میں جب یہ فیصلے ہوتے تھے تو اس کے وقت بھاگم دوڑ شروع ہو جاتی تھی، اور لوگ سمجھتے تھے کہ چونکہ پنکی پیرنی جو ہے وہ فیصلے کرنے کے اندر عمران خان کو انفلوئنس کرتی ہے تو لہٰذا اس کو پکڑ لے اور وہ آپ کی تقرری کروا دے گی، وہ ان سے اپنا حصہ وصول کر لیتی تھی پکڑے جانے کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی شاید قیام پاکستان کے وقت بھی تھا. گاندھی جی کے پاس وہ تمام فہرست موجود تھی کہ کون سی جگہ کے اوپر کون سا ڈی سی او لگنا ہے، کون سا تحصیلدار اور نائب تحصیلدار تک کی لسٹ بنا کے بیٹھی تھی کانگریس. اور جناح صاحب نے کہا when the bridge will come we will cross it، جب موقع آئے گا تو دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے. مطلب ایک مسلمان افسروں کی پہلے ہی بہت کمی تھی، دوجا جو تھا وہ مسلمان افسر جو تھے ان کے بارے میں ہماری قیادت کا یہ ویژن تھا کہ انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا ہم ملک بنانے لگے ہیں، اس کے اندر ہم نے جو افسر لگانے ہیں ان کی کیا ہوگی. تو آپ سمجھ لیں کہ 1947 کی پی ٹی آئی جو تھی وہ مسلم لیگ تھی، قائد اعظم اس کے سربراہ تھے. کوئی ہوم ورک نہیں تھا قائد اعظم کا. میں سوری ٹو سے میں آج یہ بات دوستوں کی محفل میں تو کرتا رہتا ہوں لیکن آج آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں، اور قائد اعظم کا کوئی ہوم ورک نہیں تھا، ٹھیک ہے. نہیں پتا تھا ہمیں کہ جناب نئے دفاتر جو بنیں گے وفاقی دارالحکومت کے وہ کیسے چلیں گے. پھر اوپر سے ان کی صحت بھی خراب ہو گئی اور وہ کچھ عرصہ کے بعد رخصت ہو گئے اس دنیا سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اور پھر ہماری فوج کو پاؤں پھیلانے کا موقع مل گیا اسٹیبلشمنٹ کو. انہوں نے ہر شعبے کے اندر تقریباً نہ صرف قبضہ کیا بلکہ اس کو کرپل کر کے رکھ دی، اور آج تک ہم اسی پوزیشن میں دن بدن مزید کرپل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور سول بیوروکریسی کو جس نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے عوام کی بہتری کے لیے، اس کو کسی نے سر اٹھانے نہیں دیا، لیکن وہ بھی سر اٹھاتے ہیں تو بہت ہی انلت ہو جاتے ہیں. چلیے بہرحال آج تک کے لیے یار یہ پھر آپ اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں. آپ اکانومی کے اوپر رہا کریں، اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ استاد ہیں، آپ بڑے استاد ہیں، آپ نے مجھے عزت کی باتوں میں لگا لیا. ایک شریف آدمی کا جس نے اکانومی پہ سوال پوچھا ہوگا اس کا حق مارا گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.